عارف حبیب کنسورشیم نے پی آئی اے کی نجکاری کے لیے بولی جیت لی، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن خرید لی۔ عارف حبیب کنسورشیم نے 135 ارب روپے میں پی آئی اے خریدی۔ عارف حبیب کنسورشیم کی جانب سے 12ویں باری میں 135 ارب کی بولی لگائی گئی۔ لکی گروپ کی جانب سے آخری بولی 134 ارب روپے لگائی گئی۔ قومی ایئر لائن کے 75% شیئرز کی ریفرنس پرائس 100 ارب رکھی گئی تھی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف۔ پاک بھارت جنگ رکوانے اور 8 بھارتی طیاروں کی تباہی کا بھی ذکر کیا۔ کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ رکوائی۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل انتہائی قابل احترام شخصیت ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ٹرمپ نے 10 ملین جانیں بچائیں۔ پاک بھارت جنگ کے دوران 8 طیارے تباہ ہوئے۔ کرک کے علاقے امان کوٹ میں دہشت گردوں کی پولیس موبائل پر فائرنگ، 5 اہلکار شہید۔ پولیس موبائل، تیل اور گیس کی تلاش کرنے والی کمپنی کی سیکیورٹی پر مامور تھی۔ حملے میں ملوث 8 دہشت گرد پولیس مقابلے میں ہلاک۔ ڈی پی او کہتے ہیں دہشت گردوں کا تعاقب کیا جا رہا تھا۔ شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی پولیس موبائل پر فائرنگ کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم نے کہا پوری قوم شہداء کو سلام پیش کرتی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، ریاست پوری قوت سے جواب دے گی۔ دہشت گردوں کے افغانستان میں محفوظ ٹھکانے ہیں۔ دہشت گرد افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، کارروائی کرتے ہیں اور پھر افغانستان چلے جاتے ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں پاکستان نے دہشت گردی کے ثبوت عالمی برادری کو فراہم کیے اور واضح کیا امن کے لیے یک طرفہ ذمہ داری قبول نہیں کی جا سکتی۔ ڈاکوؤں کو حاصل سیاسی سپورٹ ختم ہو گئی۔ ڈاکو ہتھیار ڈال دیں یا قانون کا سامنا کریں، کچے کے ڈاکوؤں کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کی پریس کانفرنس، کہا پولیس کو واضح ہدایت ہے جو بھی جرائم پیشہ افراد کو رکھے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پولیس نے ڈاکوؤں کے خفیہ ٹھکانوں کا خاتمہ کر دیا۔ بدنام زمانہ ڈاکو چھلو بکھرانی مارا گیا جس کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر تھی۔ ورلڈ بینک سے منسلک ادارہ آئی ایف سی پاکستان میں زرعی قرضوں کے لیے 33 ارب روپے فراہم کرے گا۔ انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن نے پاکستانی روپے میں اپنی پہلی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے یہ رقم نجی بینک کے ذریعے اینگرو فرٹیلائزرز لمیٹڈ کو فراہم کی جائے گی۔ رقم سے قومی طلب کو پورا کرنے کے لیے یوریا اور دیگر کھادوں کی بلا تعطل فراہمی ممکن ہوگی۔ کسان پروگراموں کی سپورٹ اور زرعی سرگرمیوں کا تسلسل برقرار رہے گا۔ بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کا وقت ختم۔ علیمہ خانم، ڈاکٹر عظما اور نورین نیازی گورکھپور ناکے پر پہنچی تو پولیس نے روک لیا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں نے فیکٹری ناکے پر دھرنا دے دیا۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور پولیس حملوں میں ملوث پی ٹی آئی کارکنوں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت کا پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس کے خلاف عدالتی فیصلے پر رد عمل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا منتخب صوبائی اسمبلی نے عوام کو لینڈ مافیا سے نجات دلانے کے لیے غیر منقولہ جائیداد کا قانون منظور کیا تھا۔ فیصلہ طے شدہ عدالتی اصولوں کے مطابق نہیں۔ زمین اور جائیداد کے مقدمات پہلی بار 90 دن میں نمٹانے کی حد مقرر کی تھی۔ عوام اس فیصلے کو قبضہ اور لینڈ مافیا کی پشت پناہی سمجھیں گے۔ عظما بخاری نے پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا پنجاب حکومت نے قبضہ مافیا کے خلاف قانون بنایا۔ یہ قانون عوام کو عدالتی پیچیدگیوں سے بچانے کے لیے ہے۔ تھر پارکر میں انرجی سیکٹر پر کام ہو رہا ہے۔ ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں منصوبوں کی جلد تکمیل کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری حکومت اور کویت میں مضبوط تعلقات باہمی اعتماد کا مظہر ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کراچی کو ملک کا سب سے ترقی یافتہ اور جدید شہر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اہم ترقیاتی منصوبوں پر مارچ تک کام شروع ہو جائے گا۔ معیار اور وقت کی پابندی یقینی ہوگی۔ حکومت کا ہر روپیہ کراچی کے عوام کی سہولت اور خوشحالی کے لیے وقف ہے۔
پرویر شاہ خان نے وفاقی وزیر مواصلات علیم خان کے خلاف سینٹ میں تحریک استحقاق جمع کروا دی۔ گزشتہ میٹنگ میں علیم خان کے رویے پر کارروائی کا مطالبہ۔ تحریک استحقاق میں کہا گیا وزیر نے کمیٹی میں دھمکی دی اور انتقامی رویہ اپنایا، اربوں روپے کے منصوبے کے حوالے سے جواب نہیں دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد کے شاہین چوک انڈر پاس منصوبے کا دورہ، تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ کیا، کہا شاہین چوک انڈر پاس کا 90% کام مکمل ہو چکا، آئندہ ہفتے ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا جس سے مرکزی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی بحال ہوگی۔ محسن نقوی کی مقررہ مدت میں منصوبے کی تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت، کہا تعمیراتی کاموں میں معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے۔ صدر آصف علی زرداری کی نجف میں حضرت علی کے روضہ مبارک پر حاضری اور فاتحہ خوانی۔ صدر نے مسجد کوفہ میں نوافل ادا کیے اور حضرت علی سے منسوب مکان کی زیارت کی۔ صدر مملکت نے امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور ہم آہنگی کے لیے دعا کی۔ صدر نے نجف میں گورنر، منتظمین اور مبلغین سے بھی ملاقاتیں کی۔ کراچی میں کالعدم ٹی ایل پی کے متعدد رہنماؤں کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان۔ محمد ندیم کا کہنا تھا ٹی ایل پی کے بعض فیصلے جذبات میں آ کر کیے گئے جس سے پارٹی اور ملک کو نقصان پہنچا، ہم انتشار والی پالیسی کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ کالعدم ٹی ایل پی اور سیاست کو خیر بات کہتے ہیں۔ صرف جرمانے بڑھانا ٹریفک کے مسائل کا حل نہیں۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی نے داخلہ کمیٹی کے اجلاس میں کہا کراچی کی بیشتر سڑکوں پر لین مارکنگ نہیں ہے، سگنلز بھی درست کام نہیں کر رہے، انفراسٹرکچر کی بہتری کے بغیر سخت جرمانے قابل قبول نہیں ہیں۔ بائک سواروں کے بھاری چالان کم کیے جائیں، غریب اور متوسط طبقے پر غیر مناسب جرمانے ناانصافی ہیں۔ کراچی میں رواں سال کتوں کے کاٹنے کے واقعات میں تشویشناک حد تک اضافہ۔ صرف 3 سرکاری اسپتالوں میں آوارہ کتوں کے کاٹنے کے 50,000 سے زائد کیس رپورٹ ہوئے۔ بچے، خواتین، بزرگ آوارہ کتوں کے حملوں کا شکار بنتے رہے۔ بنگلہ دیش میں طلبہ تحریک رہنما شریف عثمان ہادی کے قتل کی تحقیقات، ملوث 2 افراد کی فیصل کریم مسعود اور محمد عالمگیر شیخ کے نام سے شناخت۔ پولیس کا کہنا ہے دونوں ملزمان شیخ حسینہ کی جماعت عوامی لیگ کے طلبہ ونگ کالعدم چھاترا لیگ سے وابستہ ہیں۔ بنگلہ دیش پولیس کی جاسوسی برانچ کے سربراہ شفیق الاسلام نے بی بی سی کو بتایا پولیس نے متعدد ایسی پوسٹیں دیکھی ہیں جن میں دعویٰ کیا گیا کہ ملزمان انڈیا فرار ہو گئے، لیکن اب تک اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ پولیس نے 13 افراد کو گرفتار کر لیا۔ فیصل کریم مسعود کے والدین، اہلیہ، رشتہ دار اور دوست بھی شامل۔